الرحمن الرحیم۔ جوڑوں کا درد، کمر کا درد، مہروں کا درد اور جو عام درد ہوتے ہیں کہ جی میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میرے کندھوں میں درد ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں اپنی جگہ حقیقت ہیں، لیکن اس حقیقت میں آپ کے معدے کی خرابی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آپ غلط نہ کھائیں، آپ کے دماغ کو گیس نہیں چڑھے گی۔ آپ غلط اور تیزابی اور تلی ہوئی چیزیں نہ کھائیں، آپ کے جوڑوں میں تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ غلط نہ کھائیں، آپ کو مہروں والے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑے گا۔ آپ غلط اور تیزابی اور وہ چیزیں جو آپ کی طبیعت کے موافق نہیں ہیں نہ کھائیں، ان کی وجہ سے آپ کو کچن میں کھڑے ہو کر اور روزمرہ کی صفائی، کام کاج، کپڑے، جوتے، ہانڈی، چولہا، یہ سارے کام کرنے میں جو دقت پیش آتی ہے، جس کی وجہ سے آپ گھر میں کام کرنے والی ماسی کے محتاج ہو کے رہتے ہیں، اور جس دن وہ نہ آئے اس دن اس کو سلواتے اور اپنی قسمت کو کوسنے دیتے ہیں، یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں اس تجربے سے ذاتی حیثیت میں کئی مریضوں کے حوالے سے گزرا ہوں کہ جب ان کی خوراک درست کر دی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جوڑوں کے درد سے شفا دے دی۔ جہاں وہ 5 سے 7 منٹ کام کاج پر، کپڑوں پر، جوتوں پر، کھانے پینے پر، صفائی پر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، وہاں وہ گھنٹے گھنٹے، سوا گھنٹے تک کام کاج کرنے کے قابل ہو گئے۔ پھر تجربہ کیسے ہوا کہ یہ اسی سے فائدہ ہوا ہے، 2-4 دن انہوں نے غلط خوراک کھائی یہ سمجھتے ہوئے کہ ہمیں شفا ہو گئی ہے، تو پھر بیمار ہو گئے۔ لہٰذا صحت، معدہ، جگر، آنتیں، گردے، جوڑ سب بچائیں، ساتھ کے ساتھ آپریشن سے بچیں، اور دیگر جو آپ دوائیاں کھاتے ہیں اور ان کے کیمیکلز کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، ان سب سے بچنے کے لیے اپنی خوراک کو درست کر لیں۔ اور وہ پیسے جو ڈاکٹروں، ہسپتالوں، لیبارٹریوں، کلینکس اور ڈاکٹرز کے کلینکس پر آپ خرچتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، لائنوں میں لگ کے دھکے کھاتے ہیں، ان سب سے بچتے ہوئے اپنی خوراک کو تندرست اور درست کر لیں۔ جتنا سادہ کرتے جائیں گے اتنے ہی انشاءاللہ شفا یاب ہوتے جائیں گے۔ موسمی پھل کھانا اہم چیز ہے، جوس کی بجائے پھل کھانے کا اہتمام کریں، کچا پھل نہ کھائیں، پکا پھل کھائیں، ایک بات۔ دوسرا، تیزابی چیزیں چاہے کوک، کولڈ ڈرنکس، یہ وہ چیزیں ان کو چھوڑیں، فاسٹ فوڈ چھوڑیں، اور اسی طرح باربیکیو چھوڑیں۔ گھر میں جتنا اہتمام سادگی کا کر لیں گے اور ٹھنڈے پانی اور ٹھنڈی چیزوں سے بچ جائیں گے، اتنے ہی انشاءاللہ ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے۔ گرم پانی اور اس میں 1 چمچ شہد 1 کپ میں پینے کا اہتمام کریں، دن میں 4، 5، 7 دفعہ، انشاءاللہ 1 ہفتے میں تقریباً ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن تسلسل سے 1-1.5 مہینہ جاری رکھ لیں گے تو اس کے بعد آپ اس مرض کو بھی بھول جائیں گے جس مرض کی وجہ سے آپ نے یہ کام شروع کیا تھا۔ یہ تو تھیں وہ بنیادی احتیاطیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری تھیں۔ اب ہم آپ سے بات کرتے ہیں اس وظیفے کی کہ جس کے کرنے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے یہ تمام کوششیں، کاوشیں، ان کو 4 چاند لگیں گے، سونے پہ سہاگا ہوگا۔ پڑھنا کیا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھ کے زیتون کے تیل پر دم کر لینا ہے۔ کسی شخص کے پاس زیتون کا تیل نہ ہو، وہ سرسوں کا تیل دم کر لے، تلوں کا تیل دم کر لے، روغن ارن کر لے، کوئی بھی تیل ایسا جس کی بو اس کو برداشت ہو سکتی ہو، اس کے اوپر روزانہ دم کرے، کم از کم 11 دن ورنہ 21 دن، اور بہت درینہ پیچیدہ مسئلہ ہو تو 41 دن۔ انشاءاللہ روزانہ یہ پڑھنا ہے، روزانہ یہ کرنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی ایک ٹائم اپنی مرضی کا فکس کر لینا ہے، جو کر لیا اس کا اہتمام کریں آئندہ، اور جب کبھی آگے پیچھے ہو جائے اس سے پریشان نہیں ہونا ہے۔ یہ پڑھ کے دم کریں، اس کی اس جگہ پر مالش کریں، اگر وہاں پر پٹی کس کر مناسب باندھی جا سکتی ہو اور کس کر باندھنے سے آرام آتا ہو تو وہ بھی کر لیں، اور اگر کسا نہ جا سکتا ہو تو پھر ویسے چادر یا کوئی پٹی، ایسی چیز جس پہ ڈائریکٹ ہوا نہ لگے، اس کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ چیزیں ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی اللہ کے حکم سے۔ آپ جوڑوں کے درد، کمر کے درد، محتاجیاں، بیساکھیاں، معذوریاں، مجبوریاں جو بھی ہیں، حتیٰ کہ آپ کو انڈین سیٹ چھوڑ کر کموڈ پر بیٹھنے تک کی نوبت آ گئی ہے، میرے ان تمام جو ٹپس اور باتیں میں نے کی ہیں، ہیلتھ ٹپس، ان پر عمل کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد اس وظیفے کی برکت سے آپ اپنے جوڑوں میں
موبلٹی اور فلیکسیبلٹی دیکھیں گے اور شفا یاب ہو جائیں گے۔ اس عمل کو خود بھی کریں، اپنے بہن بھائیوں، اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، اقارب سب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ پاک سب کو شفا عطا فرمائے، آمین۔